السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کوئی RSN چینل۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقال الشاعر وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر سافع يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالكافرين المضاجع رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما آمين۔ تمام قسم کی تعریفات اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و سزاوار ہے، جس رب ذوالجلال نے ہمیں اس دنیا کے اندر پیدا کیا اور جس رب ذوالجلال نے ہمیں خیر امت کے لقب سے ملقب کیا اور اس رب ذوالجلال نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا اور اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء کرام پر اور خصوصاً ہمارے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نزول ہو۔ برادران اسلام اور حاضرین جمعہ، میں نے پچھلے جمعہ میں بتایا تھا کہ نماز نفل کے فضائل و مسائل اور اس کے کچھ امور بھی بتایا تھا۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جو نماز تہجد کے تعلق سے اور نماز وتر کے تعلق سے انشاءاللہ العزیز قرآن و حدیث کی روشنی میں بات عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ برادران اسلام، اللہ رب العالمین کا تقرب اگر کسی چیز سے حاصل ہوتا ہے تو وہ ہے نماز۔
اللہ رب العالمین سے قریب اگر ہونا ہے تو آپ کو نماز سے قریب ہونا ہوگا. آپ کو نماز جو فرائض ہے، جو اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر جو نمازیں فرض کی ہیں، ان فرائض کو ادا کرنے کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کریں. اور اللہ رب العالمین اس نماز میں آنکھوں کی ٹھنڈک رکھا ہے. اس نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھوں کی ٹھنڈک رکھا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ قرۃ عینی، کہ بے شک نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اور نماز دل کو سکون پہنچاتی ہے. نماز بے حیائی، برائی اور فحش کاموں سے روکتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روک دیتی ہے. تو آج کے اس خطبہ جمعہ میں نماز تہجد کے تعلق سے باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا المزمل، اے کپڑا اوڑھنے والے، یا ایھا المزمل، اے کپڑا اوڑھنے والے، قم اللیل الا قلیلا، کہ رات تہجد ادا کیجئے، تھوڑا حصہ چھوڑ کر کے باقی نماز ادا کیجئے. نصفہ او انقص منہ قلیلا، یا آدھی رات یا اس سے کم کر لیجئے یا پھر اس سے زیادہ کر لیجئے. اور قرآن کو بالکل جھر جھر کے پڑھیں. یہ اس آیت کریمہ سے پتہ یہ چلتا ہے کہ نماز تہجد کی عظمت اور اس کی اہمیت کتنی بڑی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز تہجد پڑھنے کی تلقین کی. دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، کہ نماز تہجد ادا کیجئے، یہ آپ کے لیے زائد کام ہے. فرائض اپنی جگہ ہے، لیکن نوافل پڑھیے، تہجد کی نماز ادا کیجئے، یہ آپ کے لیے زائد کام ہے. عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، ممکن ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کو مقام محمود پر فائز کرے. اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام اللیل کے تعلق سے یوں فرماتا ہے وَفِينَا رَسُولُ اللَّهِ يَتْلُو كِتَابَهُ إِذَا انشَقَّ مَعْرُوفٌ مِّنَ الْفَجْرِ سَاطِعٌ، کہ تم میں سے ایک ایسے رسول ہے، تم میں سے ایک ایسے اللہ کے رسول ہے کہ جو ایسے وقت میں تلاوت کلام اللہ کرتے ہیں کہ جب صبح صادق کی روشنی پھیلنی ہوتی ہے، صبح صادق کی روشنی پھیلتی ہے، اس وقت تم میں سے ایک ایسے رسول ہے جو قیام اللیل کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. وَمِنَ اللَّيْلِ إِذَا انشَقَّ مَعْرُوفٌ مِّنَ الْفَجْرِ سَاطِعٌ يَبِيتُ يُجَافِي جَنبَهُ عَنْ فِرَاشِهِ إِذَا اسْتَثْقَلَتْ بالکافرین المضاجع، اور آپ رات ایسے حالت میں گزارتے ہیں کہ آپ کے پہلو بستروں سے الگ رہتا ہے، آپ کے پہلو بستروں سے الگ رہتا ہے. یعنی آپ اکثر ٹائم رات میں قیام اللیل کیا کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہا گیا ہے. اور اذا استثقلت بالکافرین المضاجع، اور جبکہ کافرین اور کفار اس وقت اپنی گہری نیند میں مست ہوتے ہیں، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کلام اللہ کے ذریعے، اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار کے ذریعے، اللہ رب العالمین کے تسبیحات کے ذریعے قیام اللیل کیا کرتے تھے، اور کافرین اس وقت اپنی گہری نیند میں مست ہوا کرتے تھے. تو ان تمام آیات سے پتہ یہ چلتا ہے کہ قیام اللیل یعنی تہجد کی نماز سنت مؤکدہ ہے. اس کے بعد آئیے دیکھتے ہیں کہ نماز تہجد کے فضائل کیا ہیں. تو سب سے پہلی فضیلت یہ ہے کہ نماز تہجد دخول جنت کے بڑے اسباب میں سے ایک سبب ہے. جنت کے دخول کے بڑے اسباب میں سے ایک سبب نماز تہجد ہے.
حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو لوگ آپ کی طرف دوڑ پڑے آپ کے استقبال کے لیے، اور لوگوں چاروں طرف یہ آواز لگائی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ واپس تشریف لا چکے ہیں۔ تو میں بھی ان لوگوں میں شامل ہو گیا، اور آپ کے چہرے انور کو جب دیکھا تو مجھے یقین ہو گیا، اور میں نے یقین کر لیا کہ ایسے چہرے والے آدمی کبھی بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو سب سے پہلے حدیث جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو میں نے سنی وہ یہ حدیث ہے، کیا ہے؟ ایھا الناس، اے لوگوں، افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، سلام کو رائج کرو، ایک دوسرے کو سلام کرو۔ ایک دوسرے کو سلام کرو گے تو دل میں محبت بڑھے گی، دل میں محبت بڑھے گی تو ایمان پیدا ہوگا، اور جب ایمان پیدا ہوگا تو تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ یہاں پر ایک حدیث اور میں بتاتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، راوی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم ایمان لے آؤ، اور ولا تؤمنوا حتى تحابوا، اور تم ایمان والے نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ ایک دوسرے کو محبت کرنے لگو، اور اذا سألتموه احببتم، کہ واذا فعلتموه احببتم تحاببتم، کہ جب تم ایک دوسرے سے جب محبت کرنے لگو گے تو کیا کرنا پڑے گا؟ ایک دوسرے سے محبت کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ افشوا السلام بینکم، ایک دوسرے کو سلام کرو۔ تو ظاہر سی بات ہے، ایک انسان سلام کرے گا، دل میں محبت ہوگی، ایک دوسرے سے الفت ہوگی، اور جب الفت ہوگی تو ایمان والے کہلاؤ گے، اور جب ایمان والے کہلاؤ گے تو اللہ رب العالمین تمہیں جنت میں داخل کر دیں گے۔ تو یا ایھا الناس، اے لوگوں، افشوا السلام، تم سلام کو پھیلاؤ، واطعموا الطعام، اور غریبوں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو، بیواؤں کو کھانا کھلاؤ، جو محتاج ہے، جو مجبور ہے، ان مجبوروں کو جس تک آپ کی مدد کی ضرورت ہے تم اس کی مدد کرو، اور اللہ رب العالمین نے جو حکم دیا ہے، اللہ رب العالمین نے جو تمہیں مال دیا ہے، ان مالوں سے تم ان غریبوں کی مدد کرو، ان مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، ان یتیموں کو اور بیواؤں کو بیواؤں کی تم مدد کرو۔ واطعموا الطعام وصلوا الارحام، اور صلہ رحمی کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو، اور وصلوا باللیل والناس نیام، اور رات کو اس وقت نماز پڑھا کرو جب سارے لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، تم اٹھو اور تہجد کی نماز ادا کرو، اللہ رب العالمین کو یہ ادا بہت پسند ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ تدخلوا الجنة بسلام، جب یہ 4 صفتیں تمہارے اندر پائی جائے گی تو تم سلامتی کے ساتھ جنت کے اندر داخل ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد دوسری فضیلت کیا ہے نماز تہجد ادا کرنے کا؟ کہ قیام اللیل، کہ جنت کے بالا خانوں میں درجات کی بلندی، جنت کے جو بالا خانہ ہے، جنت کے اندر جو بالکنی ہے، اس کے اندر آپ اپنے درجات کو بلند کرا سکتے ہیں۔ کب؟ جب آپ نماز تہجد ادا کریں گے، جب آپ قیام اللیل کا اہتمام کریں گے تب۔ حضرت ابو مالک الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث سے فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان فی الجنۃ غرف یرا ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها، اعد اللہ تبارک وتعالی لمن اطعم الطعام والآن الكلام وتابع الصيام وأفشى السلام وصلى بالليل والناس نيام، رواه احمد في مسنده۔ حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک کو مسند احمد کے اندر لایا، راوی جیسا کہ معلوم ہوا حضرت ابو مالک الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان فی الجنۃ غرف یرا ظاہرها من باطنها، کہ جنت میں ایسے بالا خانے ہیں کہ تم اس کے اندرونی منظر، باہر سے اور باہری منظر تم اندر سے دیکھا جا سکتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ بالا خانہ اس شخص کے لیے تیار کیا ہے جو غریبوں کو کھانا کھلاتا ہوگا، جو مسکینوں کو کھانا دیتا ہوگا، جو یتیم کی کفالت کرتا ہوگا، جو مجبور اور بے بس انسانوں کی مدد کرتا ہوگا، ایسے شخص کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ بالا خانہ تیار کر کے رکھا ہے۔ لمن اطعم الطعام والآن الکلام، اور جب بات کرتا ہو تو بالکل نرمی سے، محبت سے، الفت سے بات کرنے کا جو انداز اور جو طریقہ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا، بالکل الفت اور محبت اور نرمی سے ایک دوسرے سے گفتگو کیا۔ تو نرمی سے گفتگو کرنا یہ فائدہ ہوگا۔ اس کے بعد
فرمایا وتابع الصیام، اور رمضان کے روزے رکھا کرتے تھے، وافشى السلام، اور سلام کو پھیلایا کرتے تھے، وصلى باللیل والناس نیام، اور رات کو ایسے وقت میں نماز پڑھا کرتے تھے جب سارے لوگ سوئے ہوئے۔ اور تیسری فضیلت یہ بیان کیا گیا کہ جو شخص قیام اللیل کا اہتمام کرتا ہے، ہمیشگی برتتا ہے اور مداومت برتتا ہے، اس کو کبھی چھوڑتا نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کو کیا کہا کہ وہ شخص متقی ہے، وہ شخص پرہیزگار ہے، وہ شخص محسنین ہے، وہ شخص متقی اور پرہیزگار ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرنے والا ہے، اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا اور خشیت الہی سے ڈرنے والا ہے، اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا ہوگا۔ کون شخص؟ جو قیام اللیل ہمیشہ اہتمام کرتا تھا، قیام اللیل کا، جو کبھی قیام اللیل کو چھوڑتا نہیں تھا، ایسے سب چیزیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاهم ربهم انهم كانوا قبل ذلك محسنین كانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون۔ یقیناً متقی لوگ، پرہیزگار لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے، اور ان کا رب جو ان کو دیں گے وہ لے لیں گے، اور اس دن کے آنے سے پہلے وہ نیکوکار تھے، وہ عبادت گزار بندے تھے، وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والے بندے تھے، اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے بندے تھے، وہ نیکوکار تھے۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، اور راتوں کو کم سویا کرتے تھے، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، راتوں کو بہت کم سویا کرتے تھے، وبالاسحار هم یستغفرون، اور جب سحری کا وقت ہوتا تھا تو اللہ رب العالمین سے مغفرت کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین ہمیشہ تہجد کو ہمیشہ ادا کرنے والے شخص کو متقی اور محسنین قرار دیا ہے۔ چوتھی فضیلت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی قیام اللیل کرنے والوں کو کامل مومن بتلایا ہے کہ وہ مکمل مومن ہے۔ جو قیام اللیل کا اہتمام کرتا ہے وہ مکمل مومن ہے، کامل مومن کی شہادت اللہ تبارک و تعالی دے۔ فرمایا انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون۔ انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا، ہماری آیات پر وہی لوگ ایمان لاتے ہیں جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے پیشانی کو جھکا دیتے ہیں، اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے سجدے کو، اپنے پیشانی کو خم کر دیتے ہیں، اپنے پیشانی کو اللہ رب العالمین کے سامنے جھکا دیتے ہیں۔ خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم، اور اللہ رب العالمین کی تعریف کے ساتھ ساتھ تسبیح بھی بیان کرتے ہیں، وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور اللہ رب العالمین اور تکبر نہیں کرتے، گھمنڈ نہیں کرتے۔ ایسے شخص کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کامل مومن ہے۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع، اور ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتا ہے، ان کے پہلو بستروں سے دور رہتا ہے۔ يدعون ربهم خوفا وطمعا، اور اللہ رب العالمین کو پکارتے ہیں خوف کے ذریعے اور امید کے ذریعے۔ اللہ رب العالمین کو خوف سے پکارتے ہیں اور امید بھی رکھتے ہیں اللہ رب العالمین سے، ڈرتے ہیں اللہ رب العالمین کو اور امید بھی رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ضرور اجر دے گا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اللہ رب العالمین نے جو مال دیا ہے ان میں سے خرچ بھی کرتے ہیں۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ، اور کوئی نہیں جانتا کہ اللہ رب العالمین تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کیا چیزیں چھپا کر رکھی ہیں جنت کے اندر، کوئی نہیں جانتا اس چیز کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ، جنت ایسی ہے، جنت کی نعمتیں ایسی ہے کہ نہ تو کسی آنکھ نے دیکھی ہے، نہ کسی کان نے سنی ہے، اور دیکھنا تو دور کی بات ہے، سننا تو دور کی بات ہے، کسی کے دل میں آج تک کھٹکا بھی نہیں ہے کہ جنت کیسی ہے، اس کی نعمتیں کیسی ہے، کوئی انسان تصور میں نہیں لا سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا چھپا کر کے رکھا ہے جنت میں ہمارے لیے، آپ کے لیے، کہ کوئی نہیں جانتا ہے۔
اور یہ اس کام کا بدلہ ہوگا جو تم دنیا میں کیا کرتے ہیں۔ یہ چوتھی فضیلت قیام اللیل کا، تہجد کا۔ اور پانچویں فضیلت کیا ہے؟ قیام اللیل گناہوں کو مٹاتا ہے اور برائیوں سے روکتا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بقیام اللیل فإنه دابۃ الصالحین قبلکم وهو قربۃ الی ربکم ومکفر للسیئات ومنہاۃ للآثام۔ حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بقیام اللیل، تم قیام اللیل ضرور کرو۔ کیوں؟ فإنه دابۃ الصالحین قبلکم، تم سے پہلے جو صالحین لوگ تھے یہ ان کی عادت تھی۔ قیام اللیل تم سے پہلے جو صالحین لوگ تھے، جو متقی اور پرہیزگار لوگ تھے، اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے جو بنتے تھے، ان کی یہ عادت رہی ہے کہ وہ قیام اللیل کا اہتمام کیا کرتے ہیں۔ لہذا ہماری اور آپ کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم بھی قیام اللیل کا اہتمام کریں۔ اور آئے دن جو پریشانیاں، یہ مصیبتیں ہم پر آ رہی ہیں، یہ ہماری اکتیتوں کا نتیجہ ہے، ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے کہ ہم جو کمائے ہیں آج وہی کاٹ رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ انسان اتنے سب کچھ ہو جانے کے بعد آج بھی ویسے ہی ہے جیسے پہلے تھے، ایک ہفتہ پہلے جیسے تھے آج بھی ویسے ہی ہے، کوئی بدلاؤ نہیں، کوئی چینج نہیں۔ ظاہر سی بات ہے اللہ رب العالمین ہمارے اوپر عذاب مسلط نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ اللہ رب العالمین آزمائش میں نہیں ڈالے گا تو کیا کرے گا؟ بتائیے آپ۔ آج مسلمان بالکل غافل ہو چکے ہیں اور عبادتوں سے کوسوں دور ہیں، اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنے کا نام نہیں لے رہے، اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار نہیں کر رہے، اللہ رب العالمین سے ڈرتے نہیں۔ یہ پانچویں صفت کیا ہے؟ قیام اللیل کرنے سے گناہ کو مٹاتا ہے اور برائیوں سے روکتا ہے۔ علیکم بقیام اللیل فإنه دابۃ الصالحین قبلکم وهو قربۃ الی ربکم۔ اور نماز تہجد ادا کرنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ رب العالمین تم سے قریب ہوگا، اللہ رب العالمین کا قربت حاصل ہوگا قیام اللیل کا اہتمام کرنے سے۔ ومکفر للسیئات، اور گناہوں کو مٹاتا ہے، ومنہاۃ للآثام، اور برائیوں سے روکتا ہے۔ چھٹی فضیلت کیا ہے؟ فرض نماز کے بعد قیام اللیل سب سے افضل نماز ہے۔ فرض نماز کے بعد قیام اللیل سب سے افضل نماز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم وافضل الصلاة بعد الفریضة صلاة اللیل، رواه مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل الصیام بعد رمضان، کہ رمضان کے بعد سب سے افضل اگر روزہ کوئی ہے تو وہ شہر اللہ المحرم، اللہ رب العالمین کا حرام کردہ مہینہ محرم کا ہے۔ وافضل الصلاة بعد الفریضہ، اور فرض نماز کے بعد اگر سب سے افضل نماز کوئی ہے تو وہ ہے صلاۃ اللیل، تہجد کی نماز ہے۔ تو نماز تہجد ادا کرنے اور اس کے لیے ٹائم نکالنے کے اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں تہجد میں اپنی پیشانی کو، اپنی جبین نیاز کو جھکانے کے اللہ رب العالمین کو ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ساتویں فضیلت قیام اللیل میں قرأت قرآن کرنا بہت ہی غنیمت کی بات ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قام بعشر آیات لم یکتب من الغافلین ومن قام 100 آیت كتب له من القانتين ومن قام ب1000 آیت كتب من المقنطرین، رواه ابو داؤد۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قام بعشر آیات لم یکتب من الغافلین، کہ جو شخص 10 آیات کے ساتھ 10 آیتوں کے ساتھ قیام اللیل کرتا ہے تو وہ شخص غافل نہیں ہے، وہ غافلوں میں نہیں لکھا جاتا ہے۔ جو شخص 10 آیتوں کے ساتھ قیام اللیل کرتا ہے ایسے شخص کو اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم غافل نہیں ہو، تم ابھی جاگ رہے ہو، تمہارا دل ابھی زندہ ہے، تم اللہ رب العالمین کی عبادت کر رہے ہو، اللہ کو یاد کر رہے ہو، اور اللہ رب العالمین تمہیں اس کا بدلہ ضرور عطا کرے گا۔ اس کے بعد فرمایا ومن قام 100 آیت كتب من القانتین،
اور جو شخص 100 آیتوں کے ساتھ قیام اللیل کرتا ہے، اللہ رب العالمین کہتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتب لہ من القانتین، تو ایسے شخص عابد ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے اور فرمانبردار بندوں میں ہے جو شخص 100 آیتوں کے ساتھ قیام اللیل کا اہتمام کرتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا ومن قام بألف آیۃ کتب من المقنطرین، اور جو شخص 1000 آیتوں کے ساتھ قیام اللیل کرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص وہ ہے جو اجر و ثواب کے خزانے پورے کے پورے حاصل کر لیا۔ اجر و ثواب کے سارے خزانے انہوں نے حاصل کر لیا۔ کون؟ جو 1000 آیتوں کے ساتھ قیام اللیل کا اہتمام کر رہا ہے۔ اب قیام اللیل یعنی تہجد کی نماز کا جو افضل وقت ہے وہ کون سا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی رات میں بھی ادا کیے، نصف رات میں بھی ادا کیے اور آخری رات میں بھی ادا کیے، لیکن افضل اور بہتر یہی ہے کہ انسان تہجد کی نماز آخری تہائی حصہ جب باقی رہے تو قیام اللیل کا اہتمام کرے۔ یہ افضل اور بہتر یہی ہے، کیونکہ وہ جو آیت کریمہ ابھی میں نے تلاوت کی، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، کہ آدھی رات کو قیام اللیل کیجئے یا اس سے تھوڑا کم کر لیجئے یا اس سے تھوڑا زیادہ کر لیجئے۔ یہ قیام اللیل کا آخری وقت جو ہے وہ سب سے افضل اور سب سے بہتر ہے، اور آخری تہائی حصے میں ہر رات اللہ رب العالمین آسمان دنیا کے اوپر نازل ہوتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جب اللہ رب العالمین آخری وقت میں آسمان دنیا میں نازل ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے بہتر اور افضل یہی ہے کہ انسان قیام اللیل کا اہتمام آخری تہائی حصہ جب باقی رہے تو اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له، رواه البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ينزل ربنا تبارك وتعالى، کہ اللہ رب العالمین جو بابرکت اور بلند بالا ہے نازل ہوتا ہے کل لیلۃ، ہر رات، الی السماء الدنیا، آسمان دنیا میں اللہ رب العالمین ہر رات نازل ہوتا ہے، حین یبقى ثلث اللیل الآخر، کہ جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہتا ہے اس وقت اللہ رب العالمین کا نزول ہوتا ہے۔ فیقول، اللہ رب العالمین کہتا ہے من یدعونی، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے، کون ہے جو مجھ سے مانگے، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے، کون ہے جو میرے سامنے اپنے ہاتھ کو اٹھائے، کون ایسا بندہ ہے جو میرے سامنے گریہ وزاری کرے اور اللہ رب العالمین کے سامنے فیمس نظر آئے، اللہ رب العالمین کو حاضر اور ناظر سمجھ کر کے اللہ رب العالمین سے مانگے۔ اللہ رب العالمین کیا کہتا ہے؟ من یدعونی فاستجیب لہ، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا کو قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے، من یسألنی فأعطیہ، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اس کے سوال کو پورا کروں، میں اسے عطا کروں، من یستغفرنی، کون ہے جو مجھ سے استغفار کرے، کون ہے جو مجھ سے پناہ طلب کرے، کون ہے جو مجھ سے استغفار کرے میں اس کی گناہوں کو معاف کروں۔ تو اللہ رب العالمین آخری تہائی حصہ جب رات کا باقی رہتا ہے تو اللہ رب العالمین آسمانی دنیا کے اندر نازل ہوتا ہے اور آواز لگاتا ہے کہ کون ہے جو دعا کرے میں اس کی دعا کو قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اس کو عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے استغفار کرے میں اس کی گناہوں کو معاف کروں۔ اور کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، الحق لذت نومۃ عن خیر عیش مع الخیرات فی الجنان، مع الخیرات فی الجنان، اور کون ہے نیند کی لذت نے تمہیں اس دنیا سے غافل کر دیا ہے، نیند کی لذت نے تمہیں اس دنیا سے غافل کر دیا ہے،
مع الخیرات، تو تم اس دنیا سے تمہیں غافل کر دیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کل قیامت کے دن ایسے بالغ خانے ہوں گے جو خوبصورت عورتوں کے ساتھ ہوگی، خوبصورت عورتوں کے ساتھ ہوگی. اور آگے فرمایا الحق لذت نومۃ مع الخیرات فی غرف الجنان تعید